الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. صدق اللہ العظیم. زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا. معزز و مکرم سامعین اور ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف بابا رام دیو صاحب، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے بیان کو سن کر. مجھے کافی دلی تکلیف پہنچی ہے آپ سے، اور تمام امت مسلمہ کو آپ سے بہت ہی دلی تکلیف پہنچی ہے، اس لیے کہ بابا رام دیو صاحب آپ کو تو لوگ اپنی سر آنکھوں پر بیٹھا کے رکھتے تھے. ہمارے علماء، ہمارے مولانا حضرات آپ کو اپنے سبھا میں، اپنے جلسے اور جلوس میں لے جایا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے جو آپ نے ایک زہر اگل دیا، اسلام کے خلاف ایک زہر اگل دیا؟ کیا وجہ ہے جو آپ اپنے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے جو آپ اپنے کریکٹر کو خراب کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں سے آپ کو بہت زیادہ گھوس مل گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی سیاست کی روٹیوں کو سیکنے میں لگ گئے آپ. بابا رام دیو صاحب گھوس اور سیاست کی روٹی کو سیکنے کے چکر میں انسان اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرتا ہے، یا اپنے کریکٹر کو خراب نہیں کرتا ہے، یا اپنے ماننے والوں کو دور نہیں کرتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اتنا گندا بیان دیے ہیں اور اتنی غلط بات کی ہے آپ نے. مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی باتوں سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام یہی سکھاتا ہے اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور جو من میں آئے کرو، ہندو کی بیٹیوں کو اپنے گھر لاؤ، ان سے الٹی سیدھی باتیں کرو؟ یاد رکھیے بابا رام دیو صاحب، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اکثر بابا اور اکثر سادھو سنت حضرات ہمارے قرآن کا، ہمارے اسلام کا اسٹڈی کر لیے ہیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے ہیں. لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے آپ کے بیان سے اور آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اسلام کا، ہمارے قرآن کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کے اخلاق کا ابھی تک آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، ابھی تک آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے. اگر آپ مطالعہ کر لیتے، اگر آپ قرآن کا اسٹڈی کر لیتے، اگر آپ قرآن کو سمجھ لیتے، اگر آپ اسلام کو سمجھ لیتے، تو آپ اس طرح کی بیان بالکل ہی نہیں کرتے. مجھے بہت افسوس ہوا. بابا رام دیو صاحب، آپ اپنے اخلاق کو خراب مت کیجئے، آپ اپنے کریکٹر کو خراب مت کیجئے. آپ کو تو لوگ سر آنکھوں پر بیٹھا کے رکھتے تھے، آپ کی تو لوگ بہت زیادہ قدر کرتے تھے، مسلمان تو بہت زیادہ آپ کی قدر کرتے تھے. لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں ایسا اس طرح کا زہر آپ نے اگلا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، لہٰذا میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ نے جو یہ بیان دیا ہے، اس بیان سے آپ رجوع کر لیجئے، اور آپ ایک ویڈیو بنائیے اور اس میں آپ معافی مانگیے اور کہیے تمام ہندوستان کے تمام لوگوں سے، دنیا کے تمام انسانوں سے، کہ میں بھول چوک میں یہ بات ہو گئی ہے، میں آئندہ اس طرح کا بیان نہیں کروں گا، یہ دھوکے میں ہو گیا. آپ اس طرح کا بیان دے دیجئے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، اور لوگ جو آپ کی قدر کر رہے تھے، آپ کی لوگ قدر کرنے لگے. جہاں تک رہی بات اسلام کے بارے میں، تو اسلام تو، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. قرآن کہتا ہے کہ جب تم عورتوں سے بوقت ضرورت
استعمال کے لیے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں ہو کر مانگو، اس میں تمہارے اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسلام ہی تو کہہ رہا ہے۔ بابا رام دیو صاحب یہ اسلام ہی تو کہہ رہا ہے، یہ ہمارا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ قرآن تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آپ بھی پڑھیے قرآن، آپ بھی قرآن کو سمجھیے اور دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن تو، اسلام تو بیٹیوں کو بہت ہی عزت دیتا ہے، بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بہت ہی اس کی عزت کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ آیت کریمہ بالکل صادق ہے کہ جب تم عورتوں سے بوقت ضرورت استعمال کے لیے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ میں ہو کر مانگو۔ یہ آپ سے بھی، قرآن آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اگر عورتوں سے کوئی چیز مانگے تو پردے کی آڑ میں ہو کر مانگے۔ اس میں آپ کے دلوں کی پاکیزگی ہے اور عورتوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسلام ہی تو کہہ رہا ہے، اور آپ اسلام کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں۔ ارے اسلام نے تو عورتوں کو اتنا عزت دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پڑھیے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، کہ عورتوں کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایشور نے، ہمارے خدا نے، کہ نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں۔ عورتیں نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں گفتگو کریں، تاکہ دل کے خراب آدمی جو ہوں گے اس کے دل میں میلان کی کوئی بات پیدا نہ ہو۔ ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن تو بیٹیوں کو یہ عزت دے رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بھی فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، کہ تم اے مردوں عورتوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالو، عورتوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک عورت کو کون عزت دے رہا ہے؟ اسلامی تو عزت دے رہا ہے، قرآن ہی تو عزت دے رہا ہے کہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکالو، عورتوں کی عزت کرو، عورتوں سے ملو جب تو پردے کی آڑ میں ملو۔ اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر عورتوں کو کبھی ضرورت کے وقت اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو وہ بالکل اچھے سے اپنے جسم کو، اپنے تن کو، اپنے بدن کو ڈھانک لے، اس کے بعد وہ باہر نکلے، تاکہ دل کے خراب آدمی جو ہے ان کے طرف مائل نہ ہو، شیطان اس کو بہکاوے میں نہ لائے۔ یہ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ اسلام کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اس کے بعد جو من میں آئے کرو، ہندو بیٹیوں کی عزت و عصمت کو لوٹو، بہن بہو بیٹی کی عزت و عصمت کو لوٹو۔ بابا رام دیو صاحب آپ بہت ہی غلط بیان دیے، اور اگر آپ کسی کے بہکاوے میں اگر آ گئے ہیں تو خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس بہکاوے میں مت آئیے، آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام کے خلاف جس نے بھی کبھی بھی کوئی ایسی بات کی ہے تو اللہ رب العزت اور ہمارے خدا ان کو سخت سے سخت سزا دی ہے، اور ہمارے خدا کا آدیش ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے لوگو میرا عذاب اتنا سخت ہے کہ تم جھیل نہیں پاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا خدا کہہ رہا ہے، ہمارا ایشور کہہ رہا ہے۔ بابا رام دیو صاحب اس طرح کی بیان بازی سے بالکل باز آ جائیے، آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو میں آیت کریمہ اور قرآن جو میں پڑھ کر سنا رہا تھا، یہ تو دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اپنی عورتوں کی عزت کرو، ان کا سمان کرو، ان کا خیال کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ لیکن وہی اسلام، وہی قرآن ایک جگہ یہ بھی خاص طور سے مسلموں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو، جیسے آپ نے کہا نا کہ اسلام میں لکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھے اور اس کے بعد جو من میں آئے کرے، تو وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ خاص طور سے جو مسلم عورت ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ تم مومنہ عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ، یہ جو آنکھیں ہیں نا، عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور اللہ تعالی ہمارے خدا مردوں سے کہہ رہے ہیں، مسلم مردوں سے کہہ رہے ہیں، مسلم مردوں سے کہہ رہے ہیں. غور کیجئے گا، بابا رام دیو صاحب غور سے میری بات کو سنیے گا. ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ خاص طور سے مسلم کو کہا جا رہا ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایشور، ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، یعنی اپنی آنکھ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. بابا رام دیو صاحب ہمارا اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، اور آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں اور اس طرح زہر اگل رہے ہیں. اس طرح زہر اگلنے سے، اس طرح بیان کرنے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. آپ بالکل کسی کے بہکاوے میں مت آئیے، بالکل بہکاوے میں مت آئیے، اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کو بدنام کرنا، کسی کے دھرم کو بدنام کرنا، یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. لوگ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ اس طرح بول رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اور خاص طور سے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ میرے اس ویڈیو کو خدا را اب زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ ہمارے ہندوستان کے جو ہمارے بابا ہیں، بابا رام دیو صاحب، ان تک یہ میری ویڈیو پہنچ جائے. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اور میں بابا رام دیو صاحب سے کہوں گا آخر میں کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو آپ خدا را، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بہت ہی عاجزانہ مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پھر سے ایک ویڈیو بنائیے اور اس میں ایک پیغام دیجئے، اس میں ایک میسیج دیجئے، اور کہیے، لوگوں کو یہ بتائیے، دنیا والوں کو بتائیے، مسلمانوں کو کہیے کہ میں بہکاوے میں آ گیا تھا، میں دھوکے میں پڑ گیا تھا، اور میری زبان سے یہ غلط بات نکل گئی، میں رجوع کرتا ہوں اور اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اسی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.